جی السلام علیکم ناظرین، بریکنگ نیوز ود اون شرازی کی ایک اور اہم ایپیسوڈ میں آپ کا ہوسٹ سید اون شرازی حاضر خدمت۔ سب سے پہلے تو دیکھنے والوں سے تھوڑی سی معذرت کہ طبیعت ٹھیک نہیں ہے، گلا تھوڑا خراب ہے، لیکن اس کے باوجود اہم اپڈیٹس، اندر کی کچھ کہانیاں، OIC اجلاس، گراؤنڈ سے کیا کچھ ہوا یہاں پہ آج کے دن، کیا تقریریں کی گئی، کیا وزیر اعظم عمران خان نے OIC کے اراکین کو یعنی ان ادر ورڈ شرم دلانے کی کوشش کی، اور کیا کہا کہ اگر ہم اسی طرح ٹوٹے بکھرے رہے تو پھر ہمارا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اور پاکستان کی کتنی بڑی یہ کامیابی ہے کہ پاکستان نے پچھلے تقریباً 3 ماہ میں یہ دوسرا اجلاس OIC کے وزرائے خارجہ کا یہاں پہ منعقد کروایا ہے۔ یہیں پہ اسی حال میں پہلا اجلاس بھی ہوا، وہ اسپیسیفکلی افغانستان پہ تھا، اور بڑی تنقید کی گئی کہ جی کشمیر کا مدعا وہاں پہ نہیں چھیڑا گیا، آلدو کہ وزیر اعظم نے اپنی تقریر میں ذکر کیا تھا، لیکن آج کا جو اجلاس ہے اسپیسیفکلی فوکس کیا گیا ہے کشمیر اور فلسطین کے معاملے پہ۔ ذرا آپ کو تقریریں بھی اس حوالے سے سنواتے ہیں، ذرا آپ کو پہلے حال دکھا دیں۔ یہ حال ہے، یہ جو آپ جگہ دیکھ رہے ہیں، روٹین میں یہاں پہ MNAs بیٹھتے ہیں، اور اب یہاں پہ جو ہے وہ فارن منسٹر بیٹھے ہیں مختلف ممالک کے۔ لیکن سب سے اہم ترین بات جو آج کے اجلاس میں تھی، جو آپ کہتے ہیں نا وہ شفٹ ہو رہا ہے پاکستان کی خارجہ پالیسی جو امریکہ سے رشیا اور چائنا کی طرف جا رہی ہے، تو چین کے وزیر خارجہ جو تھے وہ خصوصی مہمان تھے، اور وہ جو سٹیج آپ دیکھ رہے ہیں جس پہ شاہ محمود قریشی تھے، جس پہ جو ہے وہ سعودی وزیر خارجہ تھے، جس پہ OIC کے سیکرٹری جنرل بیٹھے تھے، جس پہ وزیر اعظم عمران خان بیٹھے تھے، اسی پہ چینی وزیر خارجہ بھی بیٹھے تھے۔ 2019 میں اسی OIC کے ایک اجلاس میں سشما سوراج کو بلایا گیا تھا، جو بھارت کی انجانی فوت ہو چکی ہیں، بھارت کی جو وزیر خارجہ تھی۔ پاکستان نے اس کا بائیکاٹ کیا تھا، پاکستان اس اجلاس میں نہیں گیا تھا، لیکن آج حالات بدلے ہوئے دیکھیے کہ اس اجلاس میں پاکستان چین کے وزیر خارجہ کو بلا رہا ہے، اور ایسے وقت میں بلا رہا ہے جب دونوں ممالک کے مابین یعنی چین اور امریکہ کے مابین بڑی تلخی ہے۔ تو یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے اس سطح پہ، یعنی سفارتی سطح پہ۔ اب ذرا آتے ہیں، تھوڑا آپ کو بتاتے ہیں آج جو تقریریں ہوئی۔ سب سے پہلے جو تقریر تھوڑی آپ کے دھیمی ہوئی، درمیان میں رہے، کوئی انہوں نے واضح بات نہیں کی، وہ سعودی وزیر خارجہ تھے۔ سعودی وزیر خارجہ نے کوئی کشمیر کے حوالے سے واضح مذمت نہیں کی، کوئی بڑا بیان نہیں دیا، کیونکہ باقی اسلامی ممالک جو ہیں وہ ٹو کرتے ہیں پالیسی کو جو سعودی عرب کی ہوتی ہے، لیکن جو OIC کے سیکرٹری جنرل تھے انہوں نے ضرور مذمت کی کشمیر میں ہونے والے جو بھی مطلب اس وقت ظلم و ستم کا بازار گرم ہے۔ پھر قزاقستان کے جو ڈپٹی پرائم منسٹر تھے، یا قزاقستان کے آپ کہیں وزیر خارجہ بھی ہیں وہ، تو انہوں نے بھی بڑے بھرپور انداز میں اس کی مذمت کی۔ چائنیز وزیر خارجہ کا جو خطاب تھا اسے خصوصی اہمیت دی جا رہی تھی، اور بڑے لوگ اس کی جانب نظر لگائے ہوئے بیٹھے تھے کہ چائنی وزیر خارجہ کیا کہتے ہیں۔ انہوں نے کشمیر کا مسئلہ حل کرنے کی بات کی، اس مسئلے کو عالمی لیول کا مسئلہ قرار دیا، اور دونوں ممالک کی پہ زور دیا کہ اس کو حل کیا جائے عالمی قوانین کے مطابق۔ یعنی چائنا کی شروع سے یہ پالیسی رہی ہے کہ جو کشمیر کا مسئلہ ہے یہ عالمی مسئلہ ہے، دو ممالک کے مابین مسئلہ نہیں ہے، اور اس کو عالمی قوانین، کیونکہ یہ یونائٹڈ نیشن میں جا چکا ہے، اس کے مطابق حل کرنا۔ اب چلتے ہیں، میں نے ٹائم بچایا تھوڑا سا اس ویلاگ میں، اور میں وزیر اعظم عمران خان کی تقریر پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ وزیر اعظم عمران خان کی تقریر کا ہاف سے زیادہ حصہ جو تھا وہ ریاست مدینہ، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جو بلاسفمی کی جاتی ہے دنیا میں، اور کیوں کی جاتی ہے، اور اس میں مسلمانوں کا کیا قصور ہے، اس میں تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا اس میں موضوع تھا وہ یہ تھا کہ مسلمانوں کو دہشت گرد کیوں قرار دیا جاتا ہے۔ تو اس میں وزیر اعظم عمران خان بولے، اور بڑا کھل کے بولے، اور انہوں نے جو یہاں پہ وزرائے خارجہ بیٹھے تھے ان سے کہا کہ اس میں ہمارا بہت بڑا قصور ہے مسلمانوں کا، کیونکہ جب یہ معاملہ ہو رہا تھا 9/11 کے بعد مسلمانوں پہ دہشت گردی کے الزامات لگائے جا رہے تھے، تو بجائے یہ کہ ہم اس پہ دنیا کو اویئر کرتے، ہم بتاتے کہ اسلام دہشت گردی کا مذہب نہیں، ہم نے جی لبرل مسلمان ریڈیکلائز معاملہ، اور لوگوں نے سمجھا جی کوئی دہشت گرد، وہ پھر نتھی ہو گئے، اسلاموفوبیا کے ساتھ ایک معاملہ چال پڑا۔ تو وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ اس معاملے میں کوتاہی ضرور ہوئی ہے اسلامی ممالک سے، لیکن اس سے بڑھ کے عمران خان نے کھل کے آج تنقید کی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی آج کی جو تقریر تھی اس حوالے سے
آپ کو معلوم ہے میں بڑا کرٹک رہا ہوں اور ان کی پالیسیوں کو کرٹیسائز کرتا ہوں کیونکہ حکمرانوں کی پالیسیوں کو ہی کرٹیسائز کیا جاتا ہے تو لیکن انہوں نے آج کھل کی OIC کے وزرائے خارجہ کے سامنے کہا کہ ہم ناکام ہو چکے ہیں، ہم تقسیم ہیں، دنیا ہماری بات کو کیوں اہمیت دے، ہم اپنے اپنے معاملے میں ٹھیک ہے ہر ایک ملک کی خارجہ پالیسی ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اہم معاملات پہ یہاں پہ ہمیں یکجا ہونا چاہیے۔ ہم دنیا کی ایک بہت بڑی آبادی ہے، ہمارے پاس اتنے جناب پیسے ہیں، ہمارے پاس معدنیات ہے، ہمارے پاس تیل ہے، ہمارے پاس کیا کچھ نہیں ہے۔ ہمارے پیسے جو ہیں وہ بیرون ملک چلے جاتے ہیں، ان ممالک میں چلے جاتے ہیں جو ترقی یافتہ ہیں اور ہم بھوکے کے بھوکے رہ جاتے ہیں۔ اور وزیر اعظم عمران خان نے بڑے بھرپور انداز میں کشمیر اور فلسطین کا ذکر کیا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ کی اپنی خارجہ پالیسی ہے لیکن خدا را کشمیر اور فلسطین کے معاملے پہ ایک ہو جائیے، کشمیر اور فلسطین کے معاملے پہ آپ ایک نہیں ہو رہے۔ انہوں نے جو ایک جملہ کہا جس نے مجھے حیران کر دیا، یعنی حوصلہ کیا وزیر اعظم عمران خان نے، جس وجہ سے بھی کیا۔ اب کچھ لوگ تو یہ کہیں گے کہ کیونکہ انہیں پتہ ہے وہ جا رہے ہیں، ان کے خلاف عدم اعتماد آ گیا، وہ کامیاب ہو جائے گی تو اس لیے حوصلہ کیا۔ لیکن انہوں نے آج یہاں پہ جو وزرائے خارجہ بیٹھے تھے، جو 675 ڈیلیگیٹ آئے ہوئے تھے، ان کے سامنے کہا کہ فلسطین کے معاملے پہ OIC سے جملہ سنیے گا، فلسطین کے معاملے پہ OIC سے زیادہ کام تو سوشل میڈیا کر رہا ہے۔ اور یہ انہوں نے واضح طور پہ کہا یہ بہت بڑا جملہ تھا اور اس کے لیے حوصلہ چاہیے ہوتا ہے۔ اور وزیر اعظم عمران خان نے آج اس فلور پہ وہاں سے تقریر کرتے ہوئے، وہ ڈائی صاحب کو سامنے نظر آ رہا ہے، بڑا حوصلہ کیا ہے۔ پھر اسی طرح انہوں نے کشمیر کے معاملے پہ بھی بات کی اور پھر وہ یوکرائن کے معاملے پہ گئے اور انہوں نے کہا کہ جی بطور سربراہ مملکت میں دیکھ سکتا ہوں کہ جو ہے وہ گندم کا بحران پیدا ہو رہا ہے، قیمتیں بڑھ رہی ہیں، گیس کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، اگر یہ معاملہ آگے جاتا ہے تو پھر مزید مسائل بڑھیں گے۔ میں نے کہا میں تو بات کروں گا جو چینی وزیر خارجہ ہے ان کے ساتھ، تو میرا دل ہے کہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی تمام آپ سے، تمام وزرائے خارجہ جتنے سے بات ممکن ہو سکتی ہے بات کریں تو ہم ایک مشترکہ لائے عمل اختیار کریں۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم ثالثی کرنے کو تیار ہے، یعنی ہم سے مراد OIC ثالثی کرے اور وہ یوکرائن اور رشیا کے مابین معاملات کو طے کرے۔ تو آج جو عمران خان کی تقریر تھی وہ کوئی آپ یہ کہیں کہ روٹین کی تقریر نہیں تھی یا کوئی اس انداز کی لکھی پوائنٹس انہوں نے ضرور لکھے ہوئے تھے، وہ انہوں نے سامنے رکھے ہوئے تھے، لیکن انہوں نے بڑی مطلب آپ یہ کہیں کہ عام مسلمان کی جو مائنڈ میں چیزیں ہیں وہ بیان کی۔ تھوڑا سا ایک دو چیزیں اور بھی بیان کر دوں۔ یہاں پہ یہ بالکل جو نیکسٹ سیٹ ہے جس کی جانب میں اشارہ کر رہا ہوں، یہاں پہ وزیر خارجہ بیٹھے ہوئے تھے ترکی کے۔ انہوں نے جب OIC کے سیکرٹری جنرل نے تقریر کافی طویل کر دی تو انہوں نے بڑا ناگواریت کا اظہار کیا یا وہ انہوں نے چہرے سے شو کروایا اور وہ بار بار ٹائم دیکھتے ہوئے ساتھ والے جو ان کے پارٹیسپینٹ دیگر ممالک کے تھے ان کو دکھاتے رہے کہ ٹائم کا خیال نہیں کیا جا رہا۔ واقعی ٹائم کا خیال نہیں کیا گیا اس وقت کیونکہ یہ سیشن جو تھا یہ تقریباً 1 بجے ختم ہونا تھا، لیکن یہ سیشن 1 بجے کی بجائے 2:30 بجے تقریباً 1.5 گھنٹہ دیری سے ختم ہوا، کنکلوڈ ہوا۔ وزیر اعظم عمران خان کی تقریر 12:20 پہ ہونی تھی، وہ بھی اسی طرح تقریباً سوا گھنٹہ لیٹ ہوئی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہیڈ فون کا تھوڑا سا مسئلہ بنا کیونکہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ ہر جو پارٹی جو اسپیکر ہوتا ہے وہ اپنی زبان میں بول رہا ہوتا ہے، عمومی طور پہ انگلش میں کم ہی بولتے ہیں، تو وہ پھر ہیڈ فون کے ذریعے آپ کوئی بھی زبان سن سکتے ہیں، آپشن ہوتی ہے، وہ بھی کچھ یہاں پہ ہمیں کم نظر آئے، وہ بھی ڈیمانڈ کیے جا رہے تھے۔ اوورآل آج کا دن پہلا دن اٹ واز اے گڈ ایونٹ فار پاکستان۔ وہ جو کہتے تھے پاکستان کوئی تنہائی کا شکار ہے ڈپلومیٹک لیول پہ، ان کو بھی جواب مل گیا اور کشمیر کا مدعا زندہ ہوا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کھل کھلا کے تقریر کی ہے اور آج کا دن جو ہے وہ یقینی طور پہ کشمیر اور فلسطین کے جو عوام ہے ان کے نام رہا ہے۔ مزید کل کیا ہوگا وہ بھی ہم آپ کے سامنے لائیں گے، لیکن آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنے سید اون شرازی کو ایک بہت اہم اور بڑا موقع ہے۔ 3 ماہ کے مختصر مدت میں یہ دوسرا وزرائے خارجہ کا اجلاس ہے جس کی میزبانی پاکستان کر رہا ہے۔ پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے، جو کنٹریبیوشن ہے، جو انفلوئنس ہے ان دی اسلامک ورلڈ، وہ اس کی بڑی ایک یہ ڈیمونسٹریشن ہے۔ اور میرے خیال میں جس طرح ایک رسپانس ہے، ایک اوور ویلمنگ پارٹیسپیشن ہے، 40 سے زیادہ جو ڈیلیگیشنز ہیں وہ وزراء کے لیول پر شرکت کر رہے ہیں، اور یہ ان کی ایک آئی تھنک کمٹمنٹ ہے، ایک مینیفیسٹیشن ہے فار سپورٹ اینڈ سولیڈیرٹی ٹورڈز پاکستان۔ جہاں تک ایجنڈا کا تعلق ہے، اس کانفرنس کا ایجنڈا تو کمپریہنسو ہے بیکاز دس از اے ریگولر سیشن،
لیکن جو اس میں جو امپورٹنٹ ایشوز ہیں جو اسلامی دنیا کے سے ریلیٹڈ اس میں انگلش اردو جی عاصم افتخار صاحب بتائیے کہ آج پالیسی کا 48واں وزرائے خارجہ کا اجلاس ہونے جا رہا ہے اسلامی دنیا کے جو اس وقت کمپلیکس ایشوز درپیش ہیں آپ کیا توقع رکھتے ہیں کہ OIC کے اس اجلاس میں ان ایشوز کو ایڈریس کرنے میں کتنی مدد ملے گی؟